یا حسین یا حسین ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ ہمارا جو سلسلہ بحث چل رہا تھا آداب تلاوت کلام پاک و آداب عزاداری امام حسین علیہ السلام، آج محرم الحرام کی 4 ہے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام یہ ایام عزا ہیں اور بہت سخت ایام ہیں، دن ہیں، غم کے دن ہیں، عزاداری امام حسین کے دن ہیں، اور ان دنوں میں خاندان رسالت، خاندان عطرت اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں باہو لک و دک صحرا میں ہیں۔ وہ دن ہیں جو بہت سخت دن ہیں۔ ان ایام میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو غمگین رکھے اور اپنے آپ کو امام حسین کے غم میں اور مجلس اعزا میں کوشش کرے جائے اور عزاداری امام حسین منائے۔ ہم اپنے گھروں میں عزاداری منا سکتے تھے، لیکن ہم باہر آتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور غم مناتے ہیں، کالے پرچم لگاتے ہیں، علم عباس سیاہ لگاتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے جو لوگ کیوں غمگین ہیں، یہ لوگ کیوں گریہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن خاص ہیں، مظلوم کربلا کے دن ہیں۔ یعنی ان دنوں میں خاندان رسالت پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، حتیٰ صغیر چھوٹے 6 ماہ بچوں پر بھی رحم نہ کیا گیا، رلایا گیا زہرا زادیوں کو، چادریں چھینی گئی، بچے شہید کیے گئے، مہمان شہید کیے گئے، جوانوں کو مارا گیا، بچیوں کے گوشوارے اتارے گئے۔ یہ ایام ہنسنے کے نہیں ہیں۔ عزاداران امام حسین، یہ عزاداری امام حسین آپ کے پاس امانت ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جس بی بی کی چادر چھینی گئی، یہ اس بی بی کی ہمارے پاس امانت ہے، اس کے تقدس کو پامال مت کرنا۔ عزاداران امام حسین، یہ عزاداری امام حسین ہمارے پاس امام سجاد علیہ السلام کی امانت ہے، جس کے گلے میں خاردار طوق پہنائے گئے۔ عزاداران امام حسین کو تلاوت قرآن پاک سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ہمارا سلسلہ بھی عزاداران امام حسین تلاوت کلام پاک کے پر چل رہا ہے۔ ہم آداب تلاوت کلام پاک بیان کر رہے ہیں۔ حق تلاوت کے مطلب کے بارے میں ہم بیان فرما رہے تھے۔ وہ مومن اور حقیقی لوگ جو قرآن کی صحیح معنوں میں تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے مفاہیم کو سمجھتے بھی ہیں، احکام کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ حقیقی مومن ہیں۔ آج ہم ایک قدم آگے بڑھ کر آپ کو ان حقیقی مومنوں کا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ کل ہم نے
گزشتہ ہم نے پیغام میں یہ بتایا تھا، جب انسان قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا منہ پاک ہونا چاہیے، یعنی بدبودار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد والا جو آداب تلاوت کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کا احترام کرنا چاہیے۔ اور قرآن کی تلاوت سے پہلے تیسرا پہلو ہمارا ہے، قرآن کی تلاوت سے پہلے جو قرآن کریم کی ابتدا میں آیت تلاوت قرآن کریم لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر آداب تلاوت قرآن کریم میں سے ہے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، شیطان ملعون سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے۔ فاستعذ باللہ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انسان کو اس شیطان ملعون کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ انسان کا بڑا دشمن ہے یہ شیطان، انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بالاخص آج کے دن ایام میں انسان کہتا ہے کہاں جانا ہے تم نے مجلس اعضاء میں، یہ سنی سنوائی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ جناب والا، اس مجلس اعضاء کا بہت بڑا تقدس ہے، عزادار امام حسین کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب عزادار امام حسین اپنے گھر سے باوضو ہو کر چلتا ہے، خالق کائنات لم یزل ولا یزال ذات اپنے فرشتوں کو حکم عطا کرتی ہے، حکم دیتی ہے کہ میرے فرشتوں، جو فرشتے مامور ہیں انسان کے گناہ لکھنے پر، اس کو حکم ہوتا ہے کہ تم انسان جو مجلس اعضاء کی طرف جا رہا ہے ان کے گناہوں کو پاک کرنا شروع کر دو۔ وہ جلدی سے انسان کے گناہ پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ثواب لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو حکم رب العزت ہوتا ہے تم اس عزادار امام حسین کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنی شروع کر دو۔ عزاداران امام حسین، اپنے مقام کو بھی دیکھو، اپنی عزت کو بھی دیکھو، اپنے تقدس کو بھی دیکھو۔ پھر تو آپ کو چاہیے، جب آپ قرآنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، قرآن ہدایت ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، جب آپ ان دونوں کے محب ہیں، جب آپ دونوں کو مانتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، عزاداران امام حسین بھی ہیں، تو پھر ان دونوں چیزوں کا ایک تقدس ہے۔ کتاب مبارک ہے، کتاب مقدس ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی پاک و مطہر ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے، جب آپ کا اتنا مقام ہے، گناہ لکھنے والے فرشتے گناہ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو حتی پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے گناہ ہیں، اور جو ثواب لکھنے والے فرشتے ہیں وہ ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب عزادار امام حسین مجلس اعضاء سے واپس جاتا ہے تو وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب گریہ کرتا ہے عزاداری امام حسین پر تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ مستحق کے بہشت ہو جاتا ہے۔ جب اتنا مقام ہے تو سامنے والا اگر ہم سے ملاقات کرے تو ہمارا اخلاق اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سعی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق پر بڑی توجہ دیں۔ عزاداران امام حسین، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، خالق نے آپ کو بہت بڑی عزت دی ہے، حسین جیسا امام دیا، حسین کے آپ عزادار ہیں، آپ امام حسین کو علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔